حویلی کے وسیع اور عریض چھت پر اس وقت حبس اور خاموشی کا راج تھا، مگر ایک کونے میں بیٹھی زمل ان سب باتوں سے بے نیاز اپنی دنیا میں ہی مگن تھی۔ سامنے رکھے کینوس پر اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے رنگ بکھیر رہے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹیں اسے بار بار زج کر رہی تھیں۔ نیچے صحن سے آتی عورتوں کی اونچی اونچی آوازیں اور کہکہے صاف بتا رہے تھے کہ اس کی منگنی کی بات چیت پورے زور و شور سے جاری ہے، مگر زمل کے لیے وہ باتیں محض شور کے سوا کچھ نہ تھیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر برش کو پیلٹ میں ڈبویا اور اپنی پینٹنگ کے آخری حصے کو مکمل کرنے کے لیے جھکی۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس شاہکار کو آج ہی مکمل کرنا ہے، چاہے نیچے اس کے کسی بھی نام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ ان رنگوں کے ذریعے اپنی ان تمام تر خواہشات کو کینوس پر اتارنا چاہتی تھی جو اس بندشوں پر بھری حویلی کی دیواروں کے پیچھے کہیں دب کر رہ گئی تھیں۔ وہ اس قدر محویت کے عالم میں تھی کہ اسے اپنے گرد و پیش کی خبر رہی اور نہ ہی اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ نیچے دیوان خانے میں بیٹھ کر لیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے تو بس یہ چھت اور اس کے رنگ ہی کل کائنات تھے، جہاں وہ ان سب رسم و رواج سے آزاد ہو کر اپنی مرضی کی زندگی جی سکتی ہے۔ حویلی کے بیرونی گیٹ کے باہری کواڑ ایک جھٹکے سے کھلے تو پہیوں کی گڑگڑاہٹ اور انجن کے شور نے جیسے پوری فضا کو جگا دیا تھا۔ کالی چمچماتی لینڈ کروزر جب پورچ پر آ کر رکی تو وہاں موجود ملازموں کی قطاریں خود بخود سیدھی ہو گئیں اور سب کے سر احترام سے جھک گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور شاہ زیب نے نہایت وقار کے ساتھ قدم باہر نکالا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، کلف لگے سفید قمیص کے کالر اور کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی اس کی شخصیت کے رعب کو مزید دوبالا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سختی اور آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو سامنے والے کو ایک ہی نظر میں اپنی جگہ ساکت کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ محض شہر سے واپس نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ حویلی کا اصل وارث اور ہونے والا سردار قدم رنجا ہو چکا ہے۔ اس نے ایک سرد نگاہ حویلی کی بلند و بالا دیواروں پر ڈالی، جہاں ہر چیز اس کے حکم کی منتظر تھی۔ شاہ زیب کے آنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اب گھر کے تمام ڈھیلے پڑے ہوئے معاملات دوبارہ نظم و ضبط میں آ جائیں گے اور کوئی بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اس کا رعب صرف حویلی تک محدود نہ تھا، بلکہ پورے گاؤں کے لوگ اس کے نام سے ہی لرزتے تھے، اور آج اس کی واپسی نے فضا میں ایک عجیب سا تناؤ بھر دیا تھا، جیسے کوئی بڑا طوفان دستک دینے والا ہو۔ زمل اپنی پینٹنگ کے آخری حصے میں اس قدر گم تھی کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کینوس کے بالکل کنارے پر رکھی رنگوں کی بالٹی کے کتنا قریب آ چکی ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی لٹ پیچھے ہٹانے کے لیے ہاتھ جھٹکا، اس کی کوہنی زور سے اس بھاری بالٹی سے ٹکرائی۔ زمل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ زرد اور نارنجی رنگ سے بھری وہ بالٹی چھت کے منڈیر سے پھسلتی ہوئی سیدھی نیچے پورچ کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی شاہ زیب نے گاڑی سے نکل کر بمشکل 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ بالٹی اس کے سفید چمچماتی گاڑی کے ہڈ پر گری اور سارا رنگ اچھل کر نہ صرف گاڑی کی باڈی پر بلکہ شاہ زیب کے مہنگے سیاہ سوٹ اور جوتوں پر بھی دور تک پھیل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موجود ہر متنصف کے سانس رک گئے اور پورچ میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شاہ زیب کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ پر گرے رنگ کو دیکھا اور پھر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اوپر چھت کی منڈیر کی طرف اٹھیں، جہاں زمل کا پیلا پڑتا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ شاہ زیب کی انا اور اس کے رعب دار وجود پر ایک ایسی ضرب تھی جس کا تصور بھی اس حویلی میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ملازموں کے ماتھوں پر پسینہ آ گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاہ زیب کی سب سے عزیز چیز اس کی گاڑی تھی، اور اس وقت اس کی خاموشی کسی بڑے جوالا مکھی کے پھٹنے کا پیش خیمہ تھی۔ شاہ زیب نے اپنے کوٹ پر گرے رنگ کے دھبوں کو دیکھا اور پھر کمال ضبط سے اپنی گردن موڑ کر چھت کی منڈیر کی طرف دیکھا، جہاں زمل اب بدحواس کھڑی تھی۔
اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے تھے اور مٹھیاں اس قدر زور سے بند ہوئیں کہ پورچ میں کھڑے ملازموں کو اپنی جان کی فکر ہونے لگی۔ زمل نے جب اس کی آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئی اور ہانپتی ہوئی پورچ تک پہنچی۔ وہ میرا مطلب تھا کہ زمل نے لرزتی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر شاہ زیب کی ایک سرد اور تیکھی نظر نے اس کے الفاظ حلق میں ہی دبا دیے۔ زمل نے ہمت جمع کی اور معصومیت سے گردن جھکا کر بولی، میرا نشانہ بالکل بھی گاڑی نہیں تھی شاہ زیب بھائی، وہ تو ہوا کا رخ ایسا تھا کہ بالٹی خود ہی مڑ گئی، ورنہ میں تو اسے کوڑے دان کی طرف پھینک رہی تھی۔ اس کی اس ٹھیٹ اور عجیب و غریب صفائی پر وہاں کھڑے ڈرائیور نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ شاہ زیب کا چہرہ غصے سے مزید تمتما اٹھا۔ ہوا کا رخ؟ وہ اس کے قریب قدم بڑھاتے ہوئے نہایت دھیمے مگر زہریلے لہجے میں بولا، جیسے وہ اپنی دھاڑ کو بمشکل قابو میں کیے ہوئے ہو۔ زمل نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنی انگلیاں مروڑی اور نظریں چرا کر کہنے لگی، جی بالکل، اور ویسے بھی یہ رنگ واٹر بیسڈ ہے، 1 منٹ میں اتر جائے گا، آپ خواہ اتنے مہنگے سوٹ جتنا غصہ کر رہے ہیں۔ شاہ زیب نے اپنی زندگی میں آج تک کسی کو اپنے سامنے یوں بے باکی سے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا روب اور غصہ ایک طرف، مگر زمل کی اس بلا خوف گفتگو نے اسے ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ کر دیا کہ یہ لڑکی آخر بنی کس مٹی کی ہے۔ شاہ زیب کے غصے کی تپش ابھی پورچ میں محسوس کی جا ہی رہی تھی کہ اندر سے بڑی بیگم کی پاٹدار آواز گونجی، جس نے ماحول کے تناؤ کو ایک نئی سمت دے دی۔ وہ ریشمی چادر سر پر ٹکائے ہاتھ میں تسبیح لیے برآمدے میں نمودار ہوئیں، اور جب ان کی نظر شاہ زیب کے خراب سوٹ اور سامنے کھڑی زمل پر پڑی تو ان کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ پھر وہی بدتمیزی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکی کو سر پر چڑھانا اس گھر کے سکون کو برباد کر دے گا۔ انہوں نے زمل کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم کے نزدیک زمل اس گھر کا وہ حصہ تھی جسے وہ کبھی دل سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ اسے ایک ایسی آفت سمجھتی تھیں جو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کھڑی رکھتی ہے۔ انہوں نے شاہ زیب کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور پھر زمل کی طرف مڑ کر انگلی اٹھاتے ہوئے اسے جتایا کہ اس کی یہ حرکت ناقابل معافی ہے۔ زمل، جو اب تک شاہ زیب کے سامنے ٹھیٹ بنی کھڑی تھی، بڑی بیگم کی کڑوی باتوں پر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حویلی میں اس کی حیثیت ایک یتیم بھانجی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ بڑی بیگم نے ملازموں کو جھاڑتے ہوئے شاہ زیب کو اندر چلنے کا کہا، مگر ان کے جملوں کا زہر زمل کے دل میں اتر چکا تھا، جو اس گھر کی رونق تو بننا چاہتی تھی، مگر یہاں کے مکین اسے صرف ایک بوجھ یا پریشانی ہی تصور کرتے تھے۔ بڑی بیگم کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ انہوں نے دیوان خانے میں بیٹھ کر 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ زمل اب سے کالج نہیں جائے گی۔ جس لڑکی کو حیا اور سلیقے کی پہچان نہ ہو، اسے باہر کی ہوا مزید بگاڑ دے گی۔ ان کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی جس کے آگے گھر میں کسی کو بولنے کی جرأت نہیں تھی۔ زمل، جو اپنے خوابوں کو تعبیر ملتا دیکھنے کی آس لگائے بیٹھی تھی، یہ سن کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے چچا کی طرف دیکھا، مگر وہ بھی بڑی بیگم کے روب کے سامنے نظریں چرا گئے۔ زمل کو محسوس ہوا جیسے اس کی روح پر کسی نے بھاری بوجھ رکھ دیا ہو۔ اس کے لیے کالج صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ اس قید نما حویلی سے باہر سانس لینے کا واحد راستہ تھا، جو آج اس کی ایک نادانستہ غلطی کی نظر ہو رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھی اور اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کی کتابیں اور ادھورے خاکے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آرٹسٹک صلاحیتیں اور اس کی تعلیم اب حویلی کی اونچی دیواروں کے پیچھے دم توڑ دیں گی، اور وہ کبھی بھی اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر اپنی شناخت نہیں بنا پائے گی۔ شاہ زیب اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا رات کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے ذہن سے زمل کے وہ اداس چہرے والے تاثرات نہیں ہٹ رہے تھے۔ اس نے غصے میں اسے جھاڑا ضرور تھا، مگر بڑی بیگم کا اسے تعلیم سے روک دینا شاہ زیب کو بھی کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دبے قدموں چھت کے اس گوشے کی طرف بڑھا جہاں زمل نے اپنا سامان چھوڑا تھا۔ وہاں رنگوں کی بکھری ہوئی بوتلیں اور الٹا پڑا کینوس دیکھ کر اسے زمل کی بے ترتیب زندگی کا احساس ہوا، مگر جب اس کی نظر ایک کونے میں رکھی چند مکمل پینٹنگز پر پڑی تو وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ چاند کی مدھم روشنی میں کینوس پر بکھرے رنگ بول رہے تھے
زمل نے ان تصویروں میں وہ درد، وہ قید اور وہ اڑنے کی تڑپ دکھائی تھی جو شاید وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ زیب جو اب تک اسے محض ایک ضدی اور شرارتی لڑکی سمجھتا رہا تھا، آج پہلی بار اس کے فن کی گہرائی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو آفت کہتے ہیں اپنے اندر کتنا حساس اور سلجھا ہوا فنکار چھپائے بیٹھی ہے، اور اس کا یہ ٹیلنٹ کسی صورت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت زمل اپنے کمرے میں اوندھے منہ لیٹی تکیے کو بھگو رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا۔ زمل نے چونک کر دیکھا تو سامنے شاہ زیب کو کھڑا پا کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنی نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے چھپانے لگی۔ اسے لگا کہ شاید وہ کل والے واقعے کا ادھورا غصہ نکالنے آیا ہے۔ شاہ زیب کی نظریں کمرے میں بکھرے ہوئے اس کے پرانے رنگوں اور ٹوٹی ہوئی پینسلوں پر پڑی، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے ہاتھ میں پکڑا ایک بڑا سا شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھ دیا۔ زمل نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے اس بیگ کو دیکھا تو اس میں سے دنیا کے بہترین برانڈ کی مہنگی آرٹ کٹ، نئے کینوس اور رنگوں کے سیٹ جھانک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ زمل کی خوشی لفظوں کی صورت باہر آتی، شاہ زیب نے اپنا وہی مخصوص سرد اور سخت لہجہ اپنایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ الفاظ میں بولا، یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ تم اور تمہارا جرم معاف ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم آئندہ گھر کی منڈیر پر بیٹھ کر گندے رنگوں سے بالٹی بھرنے کی بجائے ان کا صحیح استعمال سیکھو۔ زمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاہ زیب کا رویہ اب بھی ویسا ہی کڑا تھا، مگر ان قیمتی رنگوں نے زمل کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ حویلی کے اس سخت گیر شخص نے خاموشی سے اس کا ٹیلنٹ تسلیم کر لیا ہے۔ حویلی میں گہما گہمی عروج پر تھی کیونکہ شاہ زیب کے تایاساد بھائی کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں کی سجاوٹ نے حویلی کے در و دیوار کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا، مگر اس پرہجوم ماحول میں بھی زمل خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سخت ہدایات دی گئی تھی کہ وہ مہمانوں کے سامنے زیادہ مائل پر گفتگو نہ ہو اور خاموشی سے کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ شہنائیوں کی گونج اور ڈھولک کی تھاپ کے بیچ زمل کچن اور اسٹور روم کے چکر لگا رہی تھی، جبکہ اس کے ذہن میں بار بار شاہ زیب کی دی ہوئی وہ آرٹ کٹ گھوم رہی تھی جسے اس نے اپنے کمرے کے سب سے محفوظ کونے میں چھپا کر رکھا تھا۔ اس ہنگامہ خیز ماحول میں جہاں ہر کوئی بن ٹھن کر اپنی نمائش میں مصروف تھا، زمل کی سادہ سی شخصیت اور اس کے چہرے پر موجود تھکن اسے باقیوں سے بالکل ممتاز کر رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس ہجوم میں بھی کسی کی نظریں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ شادی کی تقریب اپنے پورے جوبن پر تھی جب شاہ زیب کی کزن نتاشا نے اپنے بناؤ سنگھار سے بڑی شخصیت کے ساتھ محفل میں قدم رکھا۔ قیمتی ڈیزائنر لباس اور بھاری زیورات میں لدی نتاشا نے ایک مغرورانہ نظر پورے ہال پر ڈالی اور پھر اس کی نظریں کونے میں کھڑی زمل پر جا کر ٹھہر گئیں۔ زمل جو کہ ایک سادہ سے سوتی جوڑے میں ملبوس مہمانوں کو پانی پیش کر رہی تھی، نتاشا کے لیے ایک آسان ہدف ثابت ہوئی۔ نتاشا نے جان بوجھ کر اپنا رخ زمل کی طرف کیا اور بلند آواز میں اپنے گرد جمع سہیلیوں سے مخاطب ہوئی۔ کچھ لوگ چاہے جتنا بھی خود کو اس حویلی کا حصہ سمجھ لیں، ان کی حقیقت وہی رہتی ہے جو ایک عام خادمہ کی ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپا زہر اور آنکھوں کی حقارت نے زمل کے قدموں کو وہی جکڑ دیا۔ نتاشا نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا اور زمل کے ہاتھ سے ٹرے کو جھٹکا دیتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس خاندان کے خون میں شامل ہونا اور خیرات میں پلنا دو الگ الگ باتیں ہیں زمل، بہتر ہوگا کہ تم اپنی اوقات یاد رکھو۔ محفل میں موجود لوگ سرگوشیاں کرنے لگے اور زمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے سب کی نظریں اسے نیچا دکھا رہی ہیں اور وہ چاہ کر بھی نتاشا کی اس کھلی تذلیل کا جواب دینے کی ہمت نہ پا سکی تھی۔ نتاشا کی زہریلی باتیں زمل کے گرد گھبرا ڈال رہی تھیں اور وہ سب کے سامنے خود کو بے حد چھوٹا اور بے بس محسوس کر رہی تھی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ ہال کے دوسرے کونے میں کھڑا شاہ زیب اپنی سرد نظروں سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی نتاشا نے زمل کو دوبارہ کوئی کڑی بات کہنے کے لیے لب کھولے، شاہ زیب کے بھاری قدموں کی چاپ نے وہاں موجود لوگوں کو خاموش کر دیا۔ وہ نہایت وقار سے چلتا ہوا نتاشا اور زمل کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد آور وجود نتاشا کے لیے ایک دیوار بن گیا تھا۔ نتاشا شاہ حویلی میں مہمانوں کی تواضع کرنا عزت کی بات سمجھی جاتی ہے،
اسے خادمہ کا کام کہنا تمہاری اپنی تربیت پر سوال اٹھاتا ہے۔ شاہ زیب کی آواز دھیمی مگر کڑک دار تھی کہ نتاشا کے چہرے کی رنگت ایک دم فک ہو گئی۔ اس نے نتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں کہا، زمل اس گھر کی بیٹی ہے اور اس کی تذلیل کا مطلب میری اور اس حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ آئندہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو۔ شاہ زیب کا یہ روپ دیکھ کر نتاشا کی زبان گنگ ہو گئی اور وہاں موجود لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ہر وقت زمل کو ڈانٹنے والا شاہ زیب سب کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ شاہ زیب کے وہاں سے چلے جانے کے بعد بھی محفل میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر زمل کے اندر جیسے کوئی طوفان تھم گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شاہ زیب کی پشت کو دیکھا جو اب مہمانوں کے درمیان گھرا نہایت سنجیدگی سے بات چیت میں مصروف تھا، مگر زمل کو اس کے چوڑے شانوں میں پہلی بار ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہوا۔ وہ شخص جس کی محض ایک ڈانٹ سے زمل کے آنسو نکل آئے تھے، آج اسی کی ایک حمایت نے اسے وہ حوصلہ دے دیا تھا جو برسوں کی مہربانیوں سے بھی نہ مل سکا تھا۔ زمل کو محسوس ہوا جیسے کہ اس کے اندر کا سارا ڈر اور احساس کمتری ایک پل میں ختم ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں اور دوپٹے میں چھپایا اور ایک گہرا سانس لیا۔ شاہ زیب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، زمل اس گھر کی بیٹی ہے۔ ان چند لفظوں نے زمل کے دل میں شاہ زیب کے لیے احترام کی ایک ایسی شمع روشن کر دی تھی جس کی تپش اسے اس ظالم دنیا کے ہر سرد رویے سے بچانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس حویلی کی اونچی اور بے رحم دیواروں کے پیچھے ایک ایسا دل بھی دھڑکتا ہے جو سخت ضرور ہے مگر ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا۔ رات کی سیاہی جب حویلی پر پوری طرح چھا گئی اور شادی کے ہنگامے کچھ تھمے تو زمل اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر اس کے دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنا چاہا، اس کی نظر فرش پر پڑے ایک سفید کاغذ پر پڑی جو شاید کسی نے دروازے کے نیچے سے اندر دھکیلا تھا۔ زمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کاغذ اٹھایا اور جیسے ہی اس پر لکھی تحریر پڑھی اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے۔ کاغذ پر کسی گمنام شخص نے نہایت بونڈے انداز میں لکھا تھا کہ تمہاری حقیقت اور تمہاری پینٹنگز کے پیچھے چھپے راز جلد سب کے سامنے ہوں گے۔ حویلی کی یہ دیواریں تمہیں زیادہ دیر تحفظ نہیں دے پائیں گی۔ زمل کو محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد موجود ہوا ایک دم ختم ہو گئی ہو۔ وہ نامعلوم دشمن کون تھا جو اس کی پینٹنگز اور اس کی تنہائیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ اس خوفناک خط نے ایک لمحے میں اس سکون کو چھین لیا جو شاہ زیب کی حمایت کے بعد اسے نصیب ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات کس کو بتائے، کیونکہ حویلی میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا اور شاہ زیب سے تو پہلے ہی وہ بے حد خوف کھاتی تھی۔ وہ اس خط کو مٹھی میں دبوچے کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، جبکہ باہر کا سناٹا اسے اب پہلے سے کہیں زیادہ پراسرار اور خوفناک لگنے لگا تھا۔ زمل کا پورا وجود اس وقت خوف کی لپیٹ میں تھا۔ وہ کئی بار اپنے کمرے سے باہر نکل کر شاہ زیب کے کمرے کی سمت گئی، مگر ہر بار اس کے دروازے پر پہرا دیتے روبدار سناٹے کو دیکھ کر اس کے قدم منجمد ہو جاتے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شاہ زیب اس وقت فون پر کسی ضروری کاروباری معاملے میں الجھا ہوا تھا اور اس کی پیشانی پر پڑنے والی شکنیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ کسی بڑے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں ہے۔ زمل نے کئی بار ہمت جمع کی آگے بڑھ کے کہ وہ خط اس کے ہاتھ میں تھما دے، مگر پھر اسے بڑی بیگم کی باتیں یاد آ جاتی کہ وہ پہلے ہی اس گھر کے لیے ایک مصیبت ہے۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں شاہ زیب اس خط کو بھی اس کی کوئی نئی شرارت یا توجہ حاصل کرنے کا بہانہ نہ سمجھ لے، یا کہیں اس گمنام دشمن کی دھمکی سچ نہ ہو جائے کہ اس کے فن کے پیچھے چھپے دکھ سب کے سامنے رسوا ہو جائیں گے۔ وہ دیر تک اسی کشمکش میں کوریڈور کے اندھیرے کونے میں دبکی رہی، یہاں تک کہ شاہ زیب اپنے کمرے کی لائٹس بند کر کے سو گیا اور زمل اپنی ان کہیں بات اپنے ہی دل میں دباتے ہوئے لرزتے قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک خاص قسم کی چہل پہل تھی، مگر زمل کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے اس بے ربط خواب کی گواہی دے رہے تھے۔ شاہ زیب نے میز پر ناشتہ کرتے ہوئے جب زمل کو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑے دیکھا تو اس کی عقابی نظروں نے فوراً بھانپ لیا کہ کچھ غلط ہے۔ اس نے کسی سے کچھ کہے بغیر اپنی کافی کا سپ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ زمل تیار ہو جاؤ، آج تمہارا کالج میں پہلا دن ہے۔ شاہ زیب کی بلند اور روبدار آواز نے ہال میں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ بڑی بیگم نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شاہ زیب نے ایک ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے فیصلے اٹل ہوتے تھے۔ زمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔
وہ خط کا خوف ایک طرف مگر کالج جانے کی خوشی نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک پل کے لیے رونق لوٹا دی۔ شاہ زیب نے خود اسے اپنی گاڑی تک جانے کا اشارہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حویلی کا ہونے والا سردار خود کسی کو تعلیمی ادارے چھوڑنے جا رہا تھا۔ پورچ میں کھڑے ملازموں کے لیے یہ منظر کسی اچھلنے سے کم نہیں تھا کہ سخت کی شاہ زیب خود آج اپنی گاڑی کا دروازہ زمل کے لیے کھول رہا تھا۔ کالج کے صدر دروازے پر جب شاہ زیب کی گاڑی رکی تو وہاں موجود طلباء کی نظریں تجسس سے اس بڑی گاڑی پر جم گئیں۔ زمل نے گاڑی سے اترتے ہی سب سے پہلے ایک بار پھر شاہ زیب کے چہرے پر نگاہ ڈالی، جو بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب قسم کا مان تھا۔ شاہ زیب نے گاڑی سے باہر نکل کر زمل کو اندر جاتے دیکھا اور پھر وہیں کھڑے ہو کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی گہری نظروں میں موجود وہاں ہر شخص کے چہرے کو جیسے سکین کر دیا تھا تاکہ وہ اس بات کا یقین کر سکے کہ زمل یہاں محفوظ رہے گی۔ زمل نے جب مڑ کر دیکھا تو اسے یہ دیکھ کر سکون ملا کہ شاہ زیب ابھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا ہے، جیسے وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ اس لڑکی کے پیچھے شاہ حویلی کا وقار کھڑا ہے۔ زمل کے قدموں میں ایک نئی ہمت آ گئی تھی۔ وہ جس کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے سے ڈر رہی تھی، آج وہاں وہ سر اٹھا کر داخل ہو رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باہر اس کا سب سے بڑا محافظ موجود ہے۔ کالج کے دوسرے پیریڈ کے بعد جب زمل لائبریری کی طرف جا رہی تھی تو ایک لڑکے نے اس کا راستہ روک لیا جو پچھلے کچھ منٹوں سے مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا زمل پر آوازیں کس رہا تھا اور اس کے حلیہ کا مذاق اڑا رہا تھا، جس سے زمل کو سخت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ زمل نے اپنا راستہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکے نے تصحیح آمیز لہجے میں اس کا نام لے کر اسے روکنا چاہا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ شاہ زیب ابھی تک کالج کے گیٹ سے گیا نہیں تھا۔ شاہ زیب جو اپنی گاڑی کے پاس کھڑا پرنسپل سے بات کر رہا تھا، اس کی عقابی نظریں دور سے زمل کی بدحواسی اور اس لڑکے کی بیہودہ حرکات کو بھانپ گئیں۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے بھاری قدموں سے اس سمت کا رخ کیا اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکا زمل کے قریب آنے کی جسارت کرتا، شاہ زیب کا مضبوط سایہ زمل کے سر پر آ گیا۔ شاہ زیب نے زمل کو اپنے پیچھے کیا اور اس لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے خاموشی سے گھورا۔ اس کی خاموشی اس وقت کسی گرجتے طوفان سے کم نہ تھی۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں ابھرنے والا جلال دیکھ کر اس لڑکے کے چہرے کی رنگت لمحوں میں اڑ گئی۔ شاہ زیب نے ایک لفظ بولے بغیر اس کے قریب قدم بڑھایا اور وہ لڑکا اور اس کے ساتھی خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ شاہ زیب نے نہایت سرد لہجے میں کہا، کالج پڑھنے کی جگہ ہے اور اگر تمہیں یہاں کے آداب نہیں معلوم تو میں تمہیں حویلی میں سکھا سکتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ پورے کوریڈور میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکا جو اب تک شیخی بگاڑ رہا تھا نظریں جھکا کر معافی مانگنے لگا اور وہاں سے 9 تو 11 ہو گیا۔ شاہ زیب مڑا اور زمل کو دیکھا جو ابھی تک سہم کر اپنی کتابیں سینے سے لگائی کھڑی تھی۔ اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے زمل، یاد رکھنا تم کس گھر سے آئی ہو۔ شاہ زیب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ جملہ اتنے مان سے کہا کہ زمل کو اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس ہونے لگی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور شاہ زیب سے اعتماد دے کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، مگر اس بار زمل کے چہرے پر ڈر نہیں بلکہ ایک فخریہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کالج سے واپسی پر حویلی کی فضا کچھ بدلی سی تھی۔ زمل ابھی اپنے کمرے میں بیگ رکھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ہال میں شاہ زیب اور بڑی بیگم کی اونچی آوازیں سنائی دیں۔ شاہ زیب بڑی بیگم کے سامنے کھڑا نہایت ٹھہرے ہوئے مگر 2 ٹوک لہجے میں بات کر رہا تھا۔ بی جی، زمل اب اس گھر کی ذمہ داری ہے، اس کی تعلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اسے دوبارہ خادمہ کہے گا۔ بڑی بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ شاہ زیب کی زبان سے زمل کی وکالت سن کر حیران بھی تھی اور آگ بگولا بھی۔ تم اس لڑکی کے لیے اپنی تائی سے زبان لڑا رہے ہو شاہ زیب؟ انہوں نے داڑھ کر پوچھا۔ شاہ زیب نے ایک گہرا سانس لیا اور پرسکون انداز میں جواب دیا، میں حق کی بات کر رہا ہوں اور حق کی بات میں لحاظ نہیں کیا جاتا۔ زمل جو کوریڈور کے سکون کے پیچھے چھپ کر یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے بھر گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شاہ زیب سے پورا علاقہ کانپتا ہے وہ اس کی خاطر اپنی انا اور خاندانی روایات کے سامنے دیوار بن گیا ہے۔ اسی رات جب زمل کچن سے پانی لینے نکلی تو اسے سیڑھیوں کے پاس شاہ زیب ملا۔ اس نے رک کر اسے دیکھا اور پھر ایک چھوٹا سا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اس میں کالج کے نئے سیمسٹر کی فیس کی رسید اور ایک نوٹ تھا جس پہ لکھا تھا، خواب دیکھنا بند مت کرنا، ان کی تعبیر اب میری ذمہ داری ہے۔ شاہ زیب کے اس بدلے ہوئے رویے نے نہ صرف
جہاں زمل کے دل میں ایک نئی امید کی شمع روشن کر دی تھی، وہیں حویلی کے دشمنوں کی آنکھوں میں بھی کھٹکنے لگی تھی۔ زمل نے ابھی فیس کی رسید والا نوٹ سنبھالا ہی تھا کہ اسے احساس ہوا کہ حویلی کے اندھیرے گوشوں میں اس کے خلاف ایک نئی سازش بن رہی ہے، کیونکہ اگلی صبح اسے اپنے کمرے کے آئینے پر وہی گمنام خط ملا جس میں اب براہ راست شاہ زیب کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ زمل کا دل ڈوبنے لگا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے محافظ پر کوئی آنچ آئے۔ اسی دوران حویلی میں ایک پراسرار تقریب کا انعقاد ہوا جہاں شاہ زیب کے کاروباری حریفوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ زمل نے بہت ہمت جمع کر کے شاہ زیب کو اکیلے میں اس خط کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بات کر پاتی، نتاشا نے اسے سب کے سامنے نیچا دکھانے کے لیے اس کی وہ خفیہ پینٹنگز ہال میں لا کر رکھ دیں جن میں زمل نے شاہ زیب کا عکس نہایت عقیدت سے تراشا تھا۔ سب کی نظریں ان تصویروں پر جم گئیں اور ایک پل کے لیے ہال میں سناٹا چھا گیا، مگر شاہ زیب نے غصہ کرنے کے بجائے ان پینٹنگز کی مہارت پر تعریف کی اور سب کو بتا دیا کہ زمل صرف اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ایک عظیم فنکارہ بھی ہے۔ جب تقریب اپنے اختتام پر تھی تو اچانک حویلی کی بجلی منقطع ہو گئی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نے شاہ زیب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر زمل نے عین وقت پر اسے خبردار کر دیا، جس کے نتیجے میں حملہ آور تو پکڑا گیا، لیکن شاہ زیب کو احساس ہو گیا کہ زمل اس کی زندگی میں کتنی اہم ہو چکی ہے۔ آخر میں جب سب کچھ پرسکون ہوا تو شاہ زیب نے پہلی بار زمل سے نرم لہجے میں اعتراف کیا کہ وہ اس کے فن اور اس کی سچائی کا قائل ہو چکا ہے، جس سے ان کے درمیان موجود برسوں کی اجنبیت ایک خوبصورت تعلق میں بدلنے لگی۔ حویلی میں اس حملے کے بعد سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی اور شاہ زیب کا رویہ زمل کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ حفاظتی اور نرم ہو گیا تھا، جس نے پوری حویلی کے مکینوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک شام جب زمل اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی ڈھلتے سورج کے رنگوں کو کینوس پر اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، شاہ زیب وہاں آیا اور خاموشی سے اس کے کام کا مشاہدہ کرنے لگا۔ پھر اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے زمل سے کو بتایا کہ وہ شہر میں اس کی پینٹنگز کی ایک نمائش ایگزیبیشن منعقد کروانا چاہتا ہے تاکہ دنیا اس کے ٹیلنٹ کو پہچان سکے۔ زمل کے لیے یہ کسی خواب سے کم نہ تھا، مگر خوشی کے ان لمحات پر تب اوس پڑ گئی جب بڑی بیگم نے اس فیصلے کی بھرپور مخالفت کی اور خاندان کی ناک کٹنے والا وابیلا مچایا، لیکن شاہ زیب نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے واضح کر دیا کہ اب زمل کے خوابوں کے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ نمائش کی تیاریوں کے دوران زمل کو محسوس ہوا کہ شاہ زیب نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے بلکہ وہ خود بھی آرٹ کے اس سفر میں اس کے بہت قریب آ گیا ہے۔ اور جب نمائش کا دن آیا تو زمل کی بنائی ہوئی شاہ زیب کی وہ خاص تصویر سب کی توجہ کا مرکز بن گئی، جس میں اس نے شاہ زیب کے سخت چہرے کے پیچھے چھپے مہربان دل کو بڑی خوبصورتی سے قید کیا تھا۔ اس تقریب کی کامیابی نے زمل کو ایک نئی پہچان دے دی، اور جب واپسی پر شاہ زیب نے اسے ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی بطور تحفہ پیش کی تو زمل کو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ شاہ زیب کی طرف سے اس کی زندگی میں مستقل جگہ بنانے کا ایک خاموش اعتراف ہے۔ نمائش کی اس شاندار کامیابی اور شاہ زیب کے تحفے نے زمل کی دنیا ہی بدل دی تھی، مگر حویلی کی سیاست ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نتاشا اور بڑی بیگم نے اب زمل کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک آخری اور خطرناک چال چلنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے شاہ زیب کے کان بھرنے شروع کیے کہ زمل کی اس اچانک شہرت کے پیچھے کالج کے اسی لڑکی کا ہاتھ ہے جسے شاہ زیب نے ڈانٹا تھا، اور جھوٹے ثبوت کے طور پر چند جعلی خطوط شاہ زیب کے کمرے میں پہنچا دیے جن میں زمل اور اس لڑکے کے تعلق کا تذکرہ تھا۔ شاہ زیب جو اپنی انا اور غیرت کے معاملے میں حد درجہ حساس تھا، ان خط کو پڑھ کر ایک دم آگ بگولا ہو گیا اور اس نے بغیر تحقیق کیے زمل سے جواب طلبی کی، جس سے زمل کا دل پاش پاش ہو گیا کہ جس شخص پر اس نے اندھا اعتبار کیا وہی اس کی پاکیزہ کردار پر شک کر رہا ہے۔ زمل نے روتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر شاہ زیب کا غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس نے زمل کا کینوس اور رنگ اٹھا کر باہر پھینک دیے اور اسے کمرے میں نظریں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ کئی دن تک زمل نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کسی سے بات کی، یہاں تک کہ اس کی حالت بگڑنے لگی اور اسے تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس نے شاہ زیب کے دل میں دوبارہ بے چینی پیدا کر دی۔ اسی دوران شاہ زیب کے وفادار ملازم نے نتاشا کو فون پر کسی سے اس سازش کا ذکر کرتے ہوئے سن لیا اور سارا سچ شاہ زیب کے سامنے آ گیا، جس نے شاہ زیب کو پچھتاوے کی آگ میں جلا کر رکھ دیا۔ وہ دیوانہ وار زمل کے کمرے کی طرف بھاگا اور اس کی حالت دیکھ کر خود کو معاف نہ کر سکا۔
اس نے جمل کے ہاتھ تھام کر اس سے روتے ہوئے معافی مانگی اور عہد کیا کہ اب وہ کبھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی اس سب سے خوبصورت حقیقت پر شک نہیں کرے گا۔ شاہ زیب کے پچھتاوے نے حویلی کی فضا کو ایک عجیب سی سنجیدگی میں بدل دیا تھا۔ وہ گھنٹوں زمل کے بیڈ کے پاس بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہتا، اور اس دوران اس نے اپنے ہاتھ سے زمل کی بکھری ہوئی پینٹنگز اور رنگوں کو سمیٹا جیسے وہ اپنی کی ہوئی غلطی کا مداوع کر رہا ہو۔ جب زمل کو ہوش آیا اور اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے شاہ زیب کو اپنے سامنے پایا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، مگر شاہ زیب نے اس بار اسے رونے نہیں دیا، بلکہ اس کی پیشانی پر پیار دے کر اسے یقین دلایا کہ اب اس کا ہر آنسو شاہ زیب کے لیے قرض بن چکا ہے۔ اسی شام شاہ زیب نے پورے خاندان کو ہال میں جمع کیا اور نتاشا سمیت بڑی بیگم کے سامنے وہ تمام جعلی خطوط جلا کر راکھ کر دیے، اور سب کو وارننگ دی کہ اگر آج کے بعد زمل کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ شاہ حویلی کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ اس واقعے کے بعد شاہ زیب نے زمل کے لیے حویلی کے ایک خاص حصے کو مکمل طور پر ایک جدید آرٹ اسٹوڈیو میں تبدیل کروا دیا، جہاں وہ اپنی مرضی سے رنگوں سے کھیل سکتی تھی اور خود بھی اپنا زیادہ تر وقت زمل کے ساتھ گزارنے لگا تاکہ اسے وہ تحفظ اور محبت دے سکے جس کی وہ حقدار تھی۔ زمل کو اب احساس ہوا کہ اس کے صبر کا پھل اسے مل چکا ہے، کیونکہ وہ شخص جو کبھی پتھر کی طرح سخت تھا اب اس کے سامنے ریشم کی طرح نرم ہو چکا تھا، اور ان کے درمیان اب شک کی کوئی دیوار باقی نہیں رہی تھی۔ حویلی میں سکون کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی، اور شاہ زیب کا زمل کے لیے بدلا ہوا انداز اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ مگر اس پرسکون فضا میں ایک بڑی خوشخبری ابھی باقی تھی، کیونکہ شاہ زیب نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ زمل کو اس حویلی میں محض ایک پناہ گزین نہیں بلکہ اپنی شریک حیات کے طور پر مکمل مقام دے گا۔ ایک پرکار شام جب آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے، شاہ زیب زمل کو حویلی کی چھت پر لے گیا، جسے اس نے خاص طور پر زمل کی پسندیدہ روشنیوں اور سفید گلابوں سے سجایا تھا، اور وہاں اس نے گھنٹوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پورے مان کے ساتھ زمل کو باقاعدہ شادی کی پیشکش کی، جس نے زمل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لا دیے۔ بڑی بیگم اور نتاشا کی تمام تر سازشیں دم توڑ چکی تھیں، کیونکہ اب پورا خاندان شاہ زیب کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر چکا تھا، اور چند ہی دنوں میں حویلی میں زمل اور شاہ زیب کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں، جو کسی پریوں کی کہانی سے کم نہ تھی۔ نکاح کے دن جب زمل سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کینوس کے سامنے بیٹھی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت پینٹنگ مکمل کر رہی تھی، شاہ زیب نے اندر آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بتایا کہ آج سے وہ نہ صرف اس کے دل کی ملکہ ہے بلکہ اس کی ہر تخلیق کا محافظ بھی ہے۔ اس طرح زمل کے رنگوں اور شاہ زیب کے وقار نے مل کر ایک ایسی داستان رقم کی جس نے حویلی کے سرد و دیوار پر محبت کی تپش سے ہمیشہ کے لیے منور کر دیا۔ نکاح کی وہ شام شاہ حویلی کی تاریخ کی سب سے درخشاں شام تھی، جہاں برسوں کی خاموشی اب شہنائیوں کی مدھر سروں میں بدل چکی تھی۔ زمل، جو کبھی اس گھر کے اندھیرے کونوں میں ایک سائے کی طرح رہتی تھی، آج سرخ رنگ کے بھاری زری والے عروسی لباس میں ملبوس کسی خواہناک پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود وہ حیا اور آنکھوں میں شاہ زیب کے لیے چھپا مان اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھے اور زمل نے لرزتی آواز میں قبول ہے کہا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو اور وہ اب واقعی اس گھر کی ملکہ بن گئی ہے۔ دوسری طرف شاہ زیب، جو سفید ریشمی شیروانی اور شاہی پگڑی میں ملبوس اپنے مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر آج وہ روایتی سختی نہیں تھی بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس نے نہ صرف اپنی محبت کو جیتا تھا بلکہ ایک بکھری ہوئی روح کو دوبارہ جینا سکھایا تھا۔ رخصتی کے بعد جب شاہ زیب نے زمل کو لے کر اس گھر خاص آرٹ اسٹوڈیو میں پہنچا جو اس نے زمل کے لیے بنوایا تھا، تو وہاں کا منظر دیکھ کر زمل کی سانسیں تھم گئیں۔ پورے اسٹوڈیو کو ہزاروں شمعوں اور زمل کے پسندیدہ سفید چنبیلی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور وسط میں ایک بڑا کینوس رکھا تھا جس پر ابھی کوئی رنگ نہیں لگا تھا۔ شاہ زیب نے زمل کے قریب آ کر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط ہاتھوں میں لیا اور نہایت مدھم مگر گہری آواز میں بولا، زمل، اس کینوس کی طرح میری زندگی بھی ادھوری تھی۔ تم نے اپنے صبر اور ان خوبصورت رنگوں سے میری روح کو مکمل کیا ہے،
اور آج سے یہ حویلی، یہ جاہ و جلال اور شاہ زیب کی ہر سانس تمہاری امانت ہے۔ زمل نے جب سر اٹھا کر شاہ زیب کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے پناہ، احترام اور محبت تھی، تو اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے چوڑے شانے پر رکھ دیا، اور اس پل اسے احساس ہوا کہ اس کا ہر دکھ، ہر آنسو اور ہر محرومی اس ایک لمحے کی قیمت ہے۔ رات کے اس پہر جب چاندنی حویلی کے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی، شاہ زیب نے زمل کو اپنی وہ پہلی پینٹنگ دکھائی جو اس نے خود زمل کے لیے بنائی تھی۔ وہ پینٹنگ زمل کی اس پہلی تصویر کا عکس تھی جب وہ سہم کر ایک کونے میں کھڑی تھی، مگر اب اس تصویر میں شاہ زیب نے اس کے سر پر تحفظ کا ایک مضبوط سایہ بنا دیا تھا۔ اس طویل اور خوبصورت رات کا اختتام اس عہد پر ہوا کہ اب شاہ حویلی میں ڈر اور خوف کا کوئی گزر نہیں ہوگا، بلکہ یہاں صرف محبت کے رنگ بکھریں گے۔ زمل اب صرف ایک یتیم لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ شاہ زیب کی وہ طاقت بن چکی تھی جس کے بغیر اس کا وجود نامکمل تھا، اور یوں اس ادھوری داستان نے ایک ایسی منزل پائی جس کی مثال حویلی کی دیواریں آنے والی نسلوں کو سناتی رہیں گی۔